بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض جذباتی دوست پورا کلپ سنے بغیر تبصرے شروع کر دیتے ہیں، تو ان سے گزارش ہے کہ پورا کلپ سن کر تبصرہ کیا کریں۔ مرزا جہلمی کے بقول کشف المحجوب کتاب میں کچھ گستاخانہ باتیں ہیں، ان کی بنیاد پر مرزا جہلمی نے اس کتاب پر 4 فتوے لگائے ہیں۔ فتویٰ نمبر 1 کیا ہے، آپ وہ سن لیں۔ ہم تو کہتے ہیں ایسی کتاب لکھنے والوں پر، اس کو چھاپنے والوں کو پر، اس کتاب کی تعریف کرنے والوں پر اور اس کتاب کو پروموٹ کرنے والوں پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو۔ فتویٰ نمبر 2، ان عبارتوں کے اوپر اعلان برات کریں اور اس کتاب کو ریٹریو کر کے اس کو آگ لگائیں۔ فتویٰ نمبر 3، اب تو شرم کریں اس کتاب کو چھاپتے ہوئے۔ فتویٰ نمبر 4، تو آپ کشف المحجوب چھاپیں، جہاں جہاں گستاخانہ واقعات ہیں جو میں نے ہائی لائٹ کی ہیں، تو اس کے نیچے فٹ نوٹ پہ لکھ دیں کہ یہ انتہائی گستاخانہ واقعہ ہے، اس سے کوئی دلیل نہ پکڑے، اس پہ کوئی ایمان نہ یہ لائے۔ تھے 4 فتوے مرزا جہلمی کے کشف المحجوب پر، اس بنیاد پر کہ مرزا جہلمی کے نزدیک اس کے اندر کچھ گستاخانہ باتیں ہیں۔ ان 4 فتووں کا حاصل یہ ہے کہ اس کتاب کے لکھنے والے پر، چھاپنے والوں پر اور تعریف کرنے والوں پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ نمبر 2، اس کتاب کو آگ لگائی جائے جو موجود ہے۔ نمبر 3، آئندہ کے لیے اس کو چھاپنا بند کیا جائے۔ اور نمبر 4، اگر چھاپنا ہو تو نیچے لکھ دیا جائے کہ یہ عبارت گستاخانہ ہے، اس پر ایمان نہ لایا جائے۔ ناظرین یقین جانیے مرزا جہلمی فتویٰ دینے میں بڑا جلد باز اور بے باک بلکہ بدتمیز ہے، اور ساتھ ساتھ فتویٰ لگانے میں بے وقوف بھی ہے کہ اپنے فتووں میں خود ہی یہ پھنس جاتا ہے۔ آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ اپنے ان 4 فتووں میں کس طرح پھنستا ہے۔ مرزا جہلمی نے یہ بات واضح طور پر تسلیم کی ہے کہ گستاخانہ روایات صحیح بخاری میں بھی ہیں، مشکات میں بھی ہیں، مسند احمد میں بھی ہیں اور دیگر کتب حدیث میں بھی موجود ہیں۔ صحیح بخاری میں ایک روایت ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بات ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہاڑ پر چڑھ کر خودکشی کی کوشش کی۔ اس روایت کے بارے میں مرزا جہلمی نے کیا تبصرہ کیا ہے، آپ خود سن لیں۔ بات یہ کہ واقعتاً یہ یعنی گستاخانہ چیز ہے، پیغمبر کے بارے میں یہ امیجن نہیں کیا جا سکتا کہ وہ خودکشی کی کوشش کریں گے۔ یہ صحیح بخاری میں جو حدیث ہے نا، یہ حدیث کے الفاظ جو ہے نا، یہ متصل سند کے ساتھ نہیں ہے۔ متصل سند کے ساتھ ہوں یا نہ ہوں اس پر ہماری بحث نہیں ہے، ہم صرف یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ انجینئر نے یہ مان لیا ہے کہ صحیح بخاری کے اندر گستاخانہ بات موجود ہے۔ اب جو 4 فتوے کشف المحجوب پر اس بنیاد پر مرزا جہلمی نے لگایا کہ اس کے اندر گستاخانہ باتیں ہیں، وہی 4 فتوے مرزا جہلمی کو چاہیے صحیح بخاری پر لگائے کہ نعوذ باللہ اس کے لکھنے والے پر، چھاپنے والوں پر اور تعریف کرنے والوں پر لعنت، خدا کی، فرشتوں کی، سارے لوگوں کی۔ اس کو آگ لگائی جائے نعوذ باللہ، اور نعوذ باللہ اس کو آئندہ کے لیے چھاپنا بند کیا جائے، یا اگر چھاپنا ہے تو نیچے لکھ دیا جائے کہ یہ گستاخانہ بات ہے، اس پر ایمان نہیں لانا۔ اگر تو یہ 4 فتوے صحیح بخاری پر مرزا جہلمی لگاتا ہے، پھر تو ہم مانیں گے کہ اپنے اصول میں پکا ہے۔ لیکن اگر یہ 4 فتوے صحیح بخاری پر نہیں لگاتا، اور یقیناً نہیں لگائے گا، ٹائم قیامت تک ہے، نہیں لگائے گا، زہر کا پیالہ پی لے گا، یہ 4 فتوے صحیح بخاری پر نہیں لگائے گا، تو پھر اس کا واضح مطلب یہ ہوا کہ مرزا جہلمی کے اصول بدلتے رہتے ہیں، اپنے لیے اصول اور ہوتے ہیں، دوسروں کے لیے اصول اور ہوتے ہیں، اور یہ ماننا پڑے گا کہ مرزا جہلمی کلا بازیاں کھاتا رہتا ہے، یو ٹرن لیتا رہتا ہے، نہ اس کا کوئی معیار ہے، نہ اس کا کوئی اصول ہے۔ خیر یہ تو صحیح بخاری کے متعلق اس نے مانا کہ اس کے اندر گستاخانہ بات موجود ہے، ہم نہیں کہتے، مرزا جہلمی خود اپنی زبان سے کہہ رہا ہے۔ اب آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں دیگر کتب حدیث کے متعلق بھی اس نے یہ بات تسلیم کی ہے کہ ان کے اندر گستاخانہ روایات موجود ہیں۔ کہ مسئلہ نمبر 36 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر اہم ترین لیکچر ہے ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ، 1 گھنٹہ اور 25 منٹ کی میری گفتگو ہے۔ مرزا جی جس لیکچر پر آپ فخر کر رہے ہیں اور اس کو اہم ترین قرار دے رہے ہیں، یہی لیکچر آپ کے گلے کا کانٹا بننے جا رہا ہے۔ اس میں نے بتایا ہے کس طریقے سے ضعیف احادیث اور من گھڑت احادیث جن کی سندیں درست نہیں تھی، انہوں نے امت میں خرابیاں ڈالیں، اور 5 احادیث میں نے ایسی اس میں پیش کی ہیں اہل سنت کی کتابوں سے، اگر ان کو صحیح مان لیا جائے تو ہمارا ایمان ہی برباد ہو جائے۔ گستاخانہ احادیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے گستاخانہ احادیث ہے، گستاخانہ احادیث ہے۔ جی ناظرین آپ نے سن لیا، مسئلہ نمبر 36 کے اندر اس نے 5 حدیثیں بیان کی ہیں، اور ان 5 حدیثوں کے متعلق کہہ رہا ہے کہ یہ گستاخانہ احادیث ہیں، اور یہ 5 حدیثیں کئی ساری کتب حدیث میں موجود ہیں، ان میں مشکات، مسند احمد
اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الادب المفرد اور بھی کئی کتب حدیث میں وہ احادیث موجود ہیں جن کو مرزا جہلمی گستاخانہ احادیث قرار دے چکا ہے۔ اب مرزا جہلمی کو چاہیے کہ جو 4 فتوے کشف المحجوب پر لگائے اس بنیاد پر کہ اس کے نزدیک اس کے اندر گستاخی والی باتیں موجود ہیں، تو یہ خود تسلیم کر رہا ہے کہ ان کتب حدیث کے اندر بھی گستاخانہ احادیث موجود ہیں، تو اس بنیاد پر مرزا جہلمی کو چاہیے کہ وہی 4 فتوے ان کتب حدیث پر بھی لگائے، پھر تو ہم مانیں گے کہ یہ اپنے اصول میں پکا ہے، ورنہ پھر ماننا پڑے گا کہ یہ بندہ منافق ہے، اس کا پیمانہ اصول ایک نہیں ہے۔ یہ تو بڑی بڑی گستاخانہ روایتیں ہیں۔ پھر مسند احمد کے اندر روایت ہے، الادب المفرد امام بخاری کی کتاب میں موجود ہے اور مشکات میں بھی موجود ہے۔ یہ تو بڑی بڑی گستاخانہ روایتیں ہیں۔ پھر یہ تو بڑی بڑی گستاخانہ روایتیں ہیں۔ پھر جی ناظرین، اب آپ نے سن لیا، اس نے مشکات، الادب المفرد اور مسند احمد ان تینوں کتابوں کا نام لے کر کہا کہ ان میں بڑی بڑی گستاخانہ روایتیں ہیں۔ اب مرزا جی، اگر آپ منافق نہیں ہیں، اگر آپ اپنے اصول میں پکے ہیں، تو جو 4 فتوے آپ نے اس بنیاد پر کشف المحجوب پر لگائے ہیں کہ آپ کے نزدیک اس میں گستاخانہ چیزیں موجود ہیں، تو وہی 4 فتوے ان کتب حدیث پر بھی لگائیں، پھر ہم سمجھیں گے کہ واقعی آپ اپنے اصول میں پکے ہیں، ورنہ آپ منافق ہیں، منافق ہیں، منافق ہیں۔ بڑی حیرانی کی بات ہے کہ کشف المحجوب پر فتووں کی بھرمار اور بخاری، مشکات جن کے اندر آپ کے بقول گستاخانہ روایتیں موجود ہیں، وہ ٹیبل پر سامنے آپ نے رکھی ہوئی ہیں۔ کیسی منافقت ہے آپ کی مرزا جی! اور جو آپ نے صحیح بخاری اور مشکات سامنے رکھی ہوئی ہیں، ان میں نیچے کہیں لکھا ہوا بھی نہیں ہے کہ یہ بات گستاخانہ ہے، ان پر ایمان نہیں لانا چاہیے، جو آپ نے اصول خود کھڑا کیا تھا، تو کہیں بھی نیچے حاشیے وغیرہ میں کہیں بھی یہ بات نہیں لکھی ہوئی، پھر بھی آپ نے ان کتابوں کو ٹیبل پر اپنے سامنے سجا کر رکھا ہوا ہے۔ مرزا جہلمی سے ہماری آخری گزارش ہے کہ اس بے جا فتویٰ بازی سے باز آ جائے، ورنہ یہ بہت زیادہ ذلیل ہوگا، بلکہ ہو رہا ہے۔